عثمان علی ہیں اور آفتاب صاحب ہیں، دو لوگوں کے نام لکھے ہیں گارڈن ٹاؤن لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 218 میں سینٹ انتخابات میں کس طرح پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پیسہ لے کے اپنا ضمیر بیچ رہے تھے۔ آج کی ویڈیو نے عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ انتخابات اوپن بیلٹ ہونے چاہیے، لیکن اپوزیشن آج بھی عمران خان کے فیصلے پہ تنقید کر رہی ہے۔ عثمان صاحب، ہمارے ملک کی دانش کا بھی اپنا ہی حال ہے۔ میں ابھی ایک پروگرام سے فارغ ہوا ہوں جس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا، اور جمہوریت کی شان میں قصیدہ بولتے ہوئے میرے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ چند لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں، میجارٹی، بھاری اکثریت ہماری سیاست کی اسی طرح کی نجاست میں لتھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چند لوگ والی جو بات ہے نا، تو ہیومن وزڈم کیا کہتی ہے، ایک محاورہ صدیوں کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ آپ پاکیزہ ترین پانی میں گندے پانی کا ایک قطرہ ڈال دیں تو کوئی اس کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد پینا پسند نہیں کرے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ چند لوگ ہیں تو پھر بھی کافی ہے، لیکن میرا بنیادی طور پہ تجربہ آج تک کا یہ ہے کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں۔ میجارٹی آف دا پیپل جو پالیٹکس میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، وہ نجاست زدہ ذہن رکھتے ہیں۔ ادروائز میری عقل سے یہ بات باہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے جیسے معاشرے میں ایک آدمی آئے گا، منتیں ترلے کرے گا، پھر کوئی سینٹ کا یا کوئی اور ٹکٹ شکٹ اس کو ملے گا، اس کے بعد وہ الیکشن لڑے گا تو کروڑوں روپیہ خرچ کرے گا، اور آ کے وہ میرے اور آپ کے لیے قانون سازی کرے گا اور بہت معمولی تنخواہوں پہ کام کرے گا۔ میری عقل سے باہر ہے یہ اتنی بھاری انویسٹمنٹ۔ یہ اس مسئلے کا حل، میری بدقسمتی کہہ لیں آپ، میں بتا نہیں سکتا۔ یہ نام نہاد، یہ شیم ڈیموکریسی ہمیں کہاں لے کے جائے گی، میں اس کے بارے میں کو پریڈکٹ کرنا نہیں چاہ رہا۔ کہتے ہیں کہ جی شکل پیڑی ہو تو مطلب بات ہی اچھی کر لے۔ آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن۔ یہی ہمارا مقدر ہے، یہی ہماری قسمت ہے، اور شاید یہی ہمارے ان نام نہاد رہنماؤں کا ڈی این اے ہے۔ اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ بات کر رہے ہیں، جو عمران خان نے کہا تھا، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ کال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 پاؤں والوں کی رکھوالی ممکن نہیں ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو ان کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ضمیر، کوئی غیرت، کوئی عزت۔ تو میرا تو اس سلسلے میں صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ بچھوؤں کی جتنی مرضی منت کر لیں، آپ کوبرے سانپوں کو جتنا مرضی غیرت دلا کے دیکھ لو، انہوں نے ڈنگ مارنے اور ڈسنے سے باز نہیں آنا۔ جب تک یہ کمیونٹی مکمل طور پہ پیک اپ نہیں ہوتی، اور میں کہہ رہا ہوں 10 سے 15 سال کا روڈ میپ اس ملک کے عوام کو دیا جائے، بتایا جائے، اس کو باقاعدہ اس کا بریک اپ، کہ پہلا سال موٹے موٹے یہ کام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن پلاننگ تک یا مینجمنٹ تک، جو بھی آپ اس کو کہہ لو۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اب، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد، کہ یہ جو مریض معاشرہ ہے اس کا کوئی علاج ممکن ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، اس وقت بھی 1-2 لوگ ہیں اس ملک میں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، کئی سالوں سے وہ کوما میں ہیں، زندہ ہیں، لیکن کیا آپ ان کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ ہماری ایک بڑی سینئر ایکٹریس تھیں شمیم آرا، فوت ہو گئی ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ مدتوں کوما میں رہی ہیں، انگلینڈ میں ہوتی تھیں، ان کا بیٹا ان کو لک آفٹر کرتا تھا۔ کوما میں ایک معاشرہ ہے، کوما کی حالت میں چلتا رہے گا، اس کو جتنا چاہے آپ، یا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو،
وہ جو تنفس بحال رکھا جاتا ہے مشینوں پہ، اس طرح کی صورت حال ہے. میں نہیں ان حالات میں، ان معاملات کے ساتھ. دوسرا اگر کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر 500 سال کے لیے تیاری کر لو، تب تک کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس سے بہتر میرے لیے اس پہ کامنٹ کرنا ممکن نہیں. تھینک یو ویری مچ. جاوید اکبر صاحب، آپ کیا کریں ہم لوگ؟ یہ انہی لوگوں کے بارے میں پاکستان میں اگر کوئی ایک ادارہ باقی ہے، وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟ ایک ادارہ ہے. کچھ ایسی ابلیسی قوتیں ہیں اس ملک میں جو ان کو بھی سوئیاں چبھونے سے باز نہیں آ رہی. ایک ادارہ، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور میں نے مدتوں پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ان کا بس چلتا تو یہ افواج پاکستان کا بھی یہ حشر کرتے. اگر یہ کر سکتے تو ضرور کرتے. اور انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ یہ جو ایک نام نہاد، ایک نجاست کا مرا ہوا ایک سیاستدان رکا لکھ کے بھیجے کہ حامل رکا ہزا کیپٹن کو بطور بریگیڈیئر تعینات کر دیا جائے، جیسے انہوں نے باقی اداروں کے ساتھ کیا. اب وہ ادارہ چونکہ طاقتور بھی ہے، منظم بھی ہے، ڈسپلنڈ ہے، اس لیے ان کی تکلیفیں جو ہیں نا، ان کی انتڑیوں میں سوزش ہوتی ہے. یہ کسی نہ کسی بہانے، ابھی کل تک ایک حضرت صاحب یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان نہیں، عمران خان کے پیچھے والی قوت. اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اپنوں سے تو گلا شکوہ ہوتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پینترے بدلتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے یہ لوگ ہیں. ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. دعا کریں کہ یہ کوئی ایسی حماقت کر بیٹھے ہیں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں. جب تک یہ ہیں، یہ ایلیمنٹ اس ملک میں موجود ہے، یہ گندی غلیظ ناپاک جعلی مصنوعی عوام دشمن نہیں، عوام خور، آدم خور جمہوریت جب تک اس ملک پہ مسلط ہے، اس کا کوئی بندوبست کرو. ہو سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. There is always a way out. قدرت اس وقت تک کسی مسئلے کو جنم نہیں دیتی جب تک اس مسئلے کا حل اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. سو اگر وزڈم ہو، ول ہو، وے ہو، بس سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. اور باقی ہماری جہالت زدہ جو دانش ہے اس ملک کی، وہ یہ جو مارکیٹ ہو رہا ہے اس کو وہ خرید رہی ہے. جمہوریت ہے اور فلاں ہے اور ٹمکاں ہے، بہرحال اللہ ہی بارس ہے. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کم از کم افواج پاکستان کے حوالے سے یہ کمیونٹی نہ کبھی کامیاب ہوئی تھی نہ ہوگی. لیکن اللہ کرے کوئی فیصلہ کون سا کام ہو جائے، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ملک صحیح سمت میں ٹریک پہ چڑھ چکا ہے.